میں نے ایک امیر گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا اور وہ مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ میری پرورش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی گئی۔ میری ہر خواہش کو مانا گیا۔ میرے والد کا شمار شہر کے مشہور اور قابل طبیبوں میں ہوتا تھا اور دور دور سے مریض ان کے پاس آتے تھے اور اللہ پاک کے رحم و کرم سے شفا یاب ہوتے تھے۔ صبح شام میرے والد صاحب کے پاس مریضوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ میں جب اسکول سے واپس لوٹتا تو والد صاحب بڑے خوش ہوتے اور میرے ساتھ گھر جا کر دوپہر کا کھانا کھاتے، اور پھر میں کچھ دیر کو آرام کی غرض سے لیٹ جاتا اور اپنی آنکھیں موند لیتا اور یوں نیند مجھے اپنی آغوش میں لے لیتی، اور میں ہر شام اپنے ابو جان کے ساتھ ان کے کلینک پر آ جاتا اور ان کی تمام مصروفیات کو دیکھتا رہتا، اور ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا، اور سچ تو یہی تھا کہ مجھے بھی ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب میں 7th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا اور اپنی روٹین کے مطابق روز شام کو اپنے والد صاحب کے ساتھ کلینک پر آ جاتا تھا۔ ایک شام سورج ڈھلنے کو تھا، ہر سو سکوت چھا چکا تھا۔ میں LCD پر کارٹون دیکھنے میں مصروف تھا۔ میں نے اچانک کلینک کے دروازے پر نظر ڈالی تو ایک لمبی سی دبلی پتلی عورت کو برقعے میں ملبوس کھڑا پایا۔ اس کے چہرے پر حجاب بھی تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ایک انجانا سا خوف میری رگ رگ میں سما گیا۔ میں اسے دیکھتا ہی رہا۔ وہ آ کر والد صاحب کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنا مسئلہ شیئر کرنے لگی۔ میں ایک ڈر سا دل میں بسائے دوبارہ کارٹون دیکھنے میں محو ہو گیا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وقفے بعد میری نظر اس پر پڑ ہی جاتی۔ اس کی شربتی آنکھیں ایسی جیسے آگ کا ایک الاؤ جل رہا ہو۔ مجھے اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہونے لگتا تھا۔ میں نے اپنی کرسی کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ تقریباً 15 منٹ تک وہ عورت کلینک میں موجود رہی اور میں اپنے وسوسوں پر قابو نہ پا سکا۔ گاہے بگاہے میرے خیالات اس کی طرف چلے جاتے تھے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ جب وہ دوا لے کر رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھے اس انداز سے دیکھا کہ جیسے وہ مدتوں سے مجھ سے آشنا ہو۔ کہنے لگی، پیارے شہزادے، سدا جیتے رہو، اور میرے سر پر پیار دے کر چلی گئی۔ اس کی شربتی آنکھوں کی وہ آگ سی چمک میرے دل کو چیر کے رکھ دینے والی تھی۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا کانپتے وجود سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ بابا جان، یہ کون تھی؟ میں نے کانپتی آواز سے اس کے جانے کے بعد اپنے والد سے سوال کیا تو وہ مسکرا کر کہنے لگے، اتنے سہمے ہوئے کیوں ہو؟ ایک دماغی مریضہ ہے، دوا دی ہے، جلد صحت یاب ہو جائے گی۔ یہ بات کہہ کر وہ پھر کچھ لکھنے میں مصروف ہو گئے اور میں اپنے ذہن میں ابھرتے وسوسوں کو پابند سلاسل نہ کر پایا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ اب اکثر اس عورت کا کلینک پر آنا جانا لگا رہتا تھا، کیونکہ بقول والد صاحب اس کا علاج ایک لمبے عرصے تک چلنا تھا۔ جب وہ چند ہفتوں کے بعد آتی تو اس کے آنے کا وقت ہمیشہ 6:30 بجے ہی ہوتا تھا۔ مجھے اس بات نے بے حد حیرت میں ڈال رکھا تھا۔ وہ جب بھی آتی تو خاص طور پر میرا پوچھتی، اور جانے تک اس کی آگ جیسی آنکھیں چاروں اطراف میرے وجود کی متلاشی ہوتی، اور میں اس کے آنے سے قبل ہی پچھلے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتا تھا، جہاں میرے کہنے پر والد صاحب نے LCD کی جگہ تبدیل کروا دی تھی۔ جب اس کی آمد ہوتی تھی، جانے ایک عجیب سا سکوت ماحول پر طاری ہوتا تھا۔ اس کی چال بے حد پراسرار قسم کی تھی۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں یوں تھیں جیسے سپولیے ہوں، اور اس کے پیر بھی عام پیروں سے کچھ زیادہ لمبے تھے۔ والد صاحب کے بتانے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے اور اپنے شوہر کی وفات کے بعد اس کا دماغ کچھ ٹینشن اور اپنے شوہر کے فراق کی وجہ سے بیمار ہو چکا ہے، اور والد صاحب کے علاج سے اب وہ صحت یابی کی طرف گامزن ہے۔ مگر میرے دل میں جو خوف پرورش پا رہا تھا، اس کا میں کیا کرتا؟
वक्त गुजरता गया और उसके दिल में मेरे लिए प्यार बढ़ता ही चला गया। अब तो वालिद साहब खुसूसी तौर पर मुझे दूसरे कमरे से बुलवाकर उससे मिलवाते थे और मैं लरसते कदमों से आकर उसके सामने बैठ जाता था। मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। उसका भयानक चेहरा, अंगारे उगलती आंखें रात भर मुझे सोने नहीं देती थीं। खैर, ये सिलसिला जारी रहा और जब मैंने मैट्रिक में नुमाया कामयाबी हासिल की तो मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिला दिया गया। मैं बहुत खुश था और अपनी मंजिल को पाने का मुतलाशी था। कॉलेज टाइमिंग के बाद अब मैं वालिद साहब के साथ उनके क्लिनिक में हाथ बटाता था। अब मुझ में कुछ बहादुरी भी आ चुकी थी। उस औरत को भी अब मैं ही डील करता था, मगर ना जाने क्यों मैं अब भी उसे नॉर्मल नहीं समझता था। उसकी हरकत और सकनात आम इंसानों की सी ना थी और उसकी आंखें तो वैसे ही वहशत खेज थीं, लेकिन उसके लहजे में इस कदर मिठास थी कि किसी का जहन भी उसके दूसरे पहलुओं पर ना जाता, जैसे उसका उठना बैठना, धीरे धीरे चलना और अंगारा आंखों से चारों अतराफ घूरते ही रहना, वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे तो पहली मुलाकात से ही उसकी हरकत और सकनात पर शक था। मुझे वो एक नॉर्मल इंसान के बजाय किसी और ही दुनिया की मखलूक लगती थी। एक रोज यूं ही इत्तेफाक से अपने क्लिनिक पर अकेला था और वालिद साहब शहर से बाहर किसी जरूरी काम से गए हुए थे कि अचानक पायल की छन छन धीरे धीरे मेरे कानों में रस खोलती गई और वो मुजस्मा हैरत मेरे सामने आकर बैठ गई। मैं उससे आंटी कहा करता था। बहरकैफ तबीयत का पूछने के बाद मैं उठ खड़ा हुआ और दवाई लेने की गर्ज से दूसरे कमरे का रुख किया। जब वापस लौटा तो मेरे कदम वहीं पर मुंजमद हो गए और आंखें फटी की फटी रह गईं। डर और खौफ की एक लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। यूं लगा कि पैरों तले जमीन ही ना हो। वो औरत बगैर हिजाब के मेरे सामने बैठी थी। उसकी खूबसूरती देखकर मैं दंग रह गया था और मुझे 100% यकीन था कि उसने हिजाब मेरे लिए ही उतारा था। हालांकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। वो मुझे अचानक देखकर ठिठक सी गई और जल्दी से हिजाब की ओट में हो गई। मेरी आदत ना थी फजूल सवालात करने की, इसलिए बस दवाई दी और अपने काम में मसरूफ हो गया। मैं सोचता ही रह गया कि आखिर ये क्या माजरा है। उस रात भी मैं ठीक से सो न सका और बार बार उसका खौफ मेरे दिलो दिमाग में बरकी लहरें दौड़ाता रहा। दिन गुजरते गए और उसका खौफ मेरे दिल में घर करता गया और उसे जानने की ख्वाहिश दिल में मचलती रही। वालिद साहब मेरी इस कैफियत से ना वाकिफ थे, इसलिए अक्सर वो मुझे खोया खोया देखकर ये पूछा करते कि बेटा कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मैं कहता नहीं बाबा जान, कुछ नहीं, बस वैसे ही। फिर मेरी शादी हो गई और अब लारैब मेरी जिंदगी की हमसफर बनकर आ चुकी थी। मैं अक्सर उससे भी इस बारे में बात करता, मगर वो भी वालिद साहब की तरह शायद मेरी इस उलझन से नाआशना ही रही, या शायद ऐसी बातों पर वो कुछ खास यकीन नहीं रखती थी और वो मुझे बस इतना ही कह देती, आप इतना मत सोचा करें। वो औरत अब भी वैसी ही थी। उस पर उम्र का कोई असर ना पड़ा था और अब वो बहुत कम आया करती थी। वालिद साहब ज़ईफुल उम्र थे और मेरे ही कहने पर अब वो ज्यादातर घर पर ही रहा करते थे। लारैब की सूरत में उन्हें अल्लाह पाक ने एक फर्माबरदार बेटी से नवाजा था, जो कि हर वक्त मेरे अम्मी अब्बू की खिदमत करती रहती और वो दिलो जान से हम तीनों को चाहती थी। एक रोज जब वो औरत दवा लेकर वापस लौटी तो मेरे पास बैठे मेरे दोस्त ने उसके बारे में पूछा, तो मैंने उसे सारी रुदात सुना डाली। वो मेरी बातें सुनकर हैरान भी था और शरीर सी हंसी उसके चेहरे पर बार बार अपने डेरे जमा लेती थी। शायद उसे मेरी बातों का यकीन ना आ रहा था। उसने उसके बारे में मालूम करने का सोचा और कहा, मैं इसका मुकम्मल पता करके तुम्हें बताऊंगा कि ये कौन है। और फिर एक दिन मेरे उस दोस्त की कॉल आई और उसने कहा, प्यारे, उस तुम्हारी मरीजा का पता लग चुका है, तुम तैयार रहो, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी।
میرے دماغ میں سینکڑوں وسوسوں نے جنم لینا شروع کر دیا اور بے چینی اپنے عروج پر تھی۔ انتظار کی گھڑیاں تو ویسے بھی جان لیوا ہوتی ہیں۔ 20 منٹ بعد میرا دوست آن پہنچا اور میرا انتظار ختم ہوا۔ ہم نے کلینک بند کیا اور ایک شاپنگ مال میں چلے گئے۔ میرے دوست کے مطابق وہ جولری کی ایک شاپ پر موجود تھی۔ ہم بھی وہیں جا کر بیٹھ گئے اور اس کی حرکات کو نوٹ کرنے لگے۔ وہ عورت مجھے اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے میں نے اس کے سامنے آنے سے گریز کیا۔ وہ دکان سے نکل کر ایک طرف کو چل دی۔ ہم بھی اس کی تائید میں اور اس کے نقش قدم پر چلتے گئے۔ دور جا کر وہ ایک محلے کا رخ کر گئی۔ میرے دوست کی اچانک فون کال آئی اور وہ سننے کی غرض سے رک گیا اور مجھے پیچھے جاتے رہنے کا اشارہ کیا۔ میں چلتا جا رہا تھا۔ ایک ویران سی گلی سے ہوتا ہوا ایک عجیب سا رستہ آ گیا تھا۔ وہ ایک ویران سا میدان تھا۔ وہاں ہر طرف گھاس اور عجیب و غریب قسم کے پودے اگے ہوئے تھے اور انہی پودوں کے درمیان سے وہ ایک پگڈنڈی سے گزر رہی تھی جو کہ ناہموار تھی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے بآسانی قدم لڑکھڑا جاتے تھے۔ مجھے حیرت کا دھچکا لگا کہ یا الہی، یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ میرے شہر میں یہ جگہ بھی ہے اور مجھے پتا ہی نہیں۔ میں اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں چلتا رہا۔ میری نگاہیں چاروں اطراف پھیلے اس جنگل نما میدان کو حیرت سے تکے جا رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور سورج اپنی مکمل تپش سے ہر شے کو جلا دینے کے موڈ میں تھا۔ پسینے سے میرا حال برا ہو رہا تھا اور میرا دوست تو نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ ایک خوف چاروں اطراف سے میرا طواف کر رہا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے 1 آدھ گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد اچانک جھاڑیاں شروع ہو گئیں۔ اس کی طرف گندے پانی کا تالاب تھا جس میں سے بدبو دور دور تک ماحول کی فضا کو آلودہ کیے ہوئے تھی۔ میرے چہرے سے خوف و اضطراب کی لہریں عیاں تھیں اور یہ سوچ بار بار مجھے محو حیرت زدہ کیے دیتی تھی کہ ایسا علاقہ میرے شہر میں ہے لیکن کبھی اس کے بارے میں مجھے معلوم ہی نہ ہوا۔ اچانک میری نگاہیں اس عورت کی متلاشی تھیں، مگر وہ اب میری نگاہوں سے اوجھل کہیں جھاڑیوں میں غائب ہو چکی تھی۔ میں ایک بے چینی کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا اور اسے اپنے چاروں اطراف ڈھونڈنے لگا۔ کچھ آگے جا کر جھاڑیوں سے پرے ایک جھونپڑی نما گھر پر میری نظریں ٹھہر گئیں۔ میں اسی جھونپڑی کی سیدھ میں چل دیا۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میرے وجود پر ایک کپکپی سی تاری تھی، مگر ایک غیب کی طاقت میرے وجود کو اپنی طرف کھینچے چلی جا رہی تھی۔ میں اس جھونپڑی کے قریب جا پہنچا اور میرے ہاتھ ایک انجانی حرکت سے خود بخود اس دروازے پر جا لگے اور وہ کھل گیا۔ سامنے ایک حسین و جمیل لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ چہرے سے وہ ایک حسینہ معلوم ہوتی تھی اور جب میری نظر اس کے پیروں پر پڑی تو خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ اس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑ چکے تھے اور اس کا سراپا نہایت ہی وحشتناک ڈائن میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میرے حواس جواب دے چکے تھے اور مجھے سب کچھ گھومتا ہوا دکھائی دینے لگا اور میں وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں اپنے بند کلینک کے دروازے کے باہر پڑا ہوا تھا اور میرا وہی دوست مجھے پانی کے چھینٹے مار مار کر ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند منٹوں بعد میرے حواس قائم ہوئے اور مجھے میرے دوست نے اٹھا کر باہر پڑے ایک بینچ پر بٹھایا اور چابی لے کر کلینک کا دروازہ کھولا۔ میں اب کچھ نارمل تھا، مگر وہ ہیبت ناک اور دلخراش منظر بار بار میری نگاہوں کے سامنے تھے۔ کچھ طبیعت سنبھلی تو اس پراسرار عورت کو پھر سے کلینک کے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ اسی برقعے میں ملبوس حجاب کیے ہوئے تھی۔ میرے قدموں میں تھر تھراہٹ نے ڈیرے جما لیے۔ میرا دوست میرے عقب میں ہی بیٹھا تھا۔ اس نے آ کر ہم دونوں کو سلام کیا اور سرگوشی کی طرح میرے قریب ہو کر کہا، کچھ چیزوں کو پردے میں ہی رہنے دیا جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ کچھ راز عیاں ہونے سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چل دی اور پھر کبھی کلینک پر نہ آئے۔ اس رات یہ سارا واقعہ میں نے اپنی بیوی لاریب کو سنایا تو اسے میری حالت سے میری بات کا یقین ہو گیا
اور اب وہ میری پہلے سے بھی زیادہ فکر کرتی ہے۔ ایک انجانا سا خوف آج بھی میرے دل میں نمودار ہو جاتا ہے جب اس عورت کا اصل چہرہ میرے دل و دماغ پر ابھرتا ہے۔